بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر اہم ترین ملاقاتیں ہو چکی اور اب عید کی تعطیلات ایک دوسرے کو سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور یہ سارے کچھ ہو رہا ہے حکمران اتحاد کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان. مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کر آئندہ کی پاور شیئرنگ فارمولہ ترتیب دے رہے ہیں کہ کس نے کہاں اقتدار حاصل کرنا ہے، کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں، کون کہاں الیکشن جیتے گا. ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے اور ابھی قومی اسمبلی موجود، سندھ اسمبلی موجود، بلوچستان اسمبلی موجود، لیکن انتخابات کروانے سے پہلے ہی جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، منورنگ کی جاتی ہے، بندر بانٹ کی جاتی ہے. بنیادی طور پہ یہ بندر بانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ پاکستان میں جو بیلٹ ڈے ہے وہ اتنا امپورٹنٹ اس دفعہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے ہی بہت سارے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو آؤٹ رکھنا، سیاست سے آؤٹ کرنا، کیونکہ بہت ہی خوفناک قسم کی تصاویر پیش کی جا رہی ہیں. ان خوفناک تصاویر کا بھی جائزہ لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اس سال یہ 75 سال میں پاکستان میں یہ پہلی عید ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کہ عید کے موقع پہ عید منائی جا رہی ہے. اب چاند رات ختم ہونے والی ہے اور عید سٹارٹ ہو جائے گی اور عید نماز پڑھی جائے گی. تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بدترین انسانی حقوق کا معاملہ موجود ہے اور پاکستان میں شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق ان کے پامال کر دیے گئے ہیں. عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور یہ پہلی عید ہے کہ جس میں ہمارے اپنے پیارے جو ہیں وہ تقریباً 10,000 سیاسی قیدی کے طور پہ جیلوں میں عید منائیں گے. 10,000 سیاسی قیدی اور جو 8,000 ان میں سے صرف اور صرف پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں. اور یہ 9 مئی کے بعد، ان 9 مئی سے پہلے کچھ کو اور کچھ کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا. اور جبکہ ہمارے دوست عمران ریاض خان جو ہیں وہ مسنگ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کس کے پاس. ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے، لاپتہ کر دیے گئے. اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ تگودو کر رہے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں. امکان یہ تھا کہ شاید اغوا کاروں کو کچھ رحم آ جائے اور عمران ریاض خان کو ان کے گھر ان کے بچوں تک پہنچا دیں، لیکن آخری اطلاع آنے تک ایسا کچھ نہیں ہوا. تو عمران ریاض خان لاپتہ ہیں. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے جو ایکس پرنسپل سیکرٹری اعظم خان وہ بھی مسنگ ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف تو خیر بہت ہی سیاسی جو اپوزیشن جماعت ہے واحد، اس کے تو بے شمار رہنما اندر ہیں. کس کس کا نام لیا جائے، تمام کے تمام جیلوں میں موجود ہیں اور بغیر ٹرائل کے موجود ہیں. یعنی کچا کیس ہے، ابھی تک چالان بھی سبمٹ نہیں ہوئے لیکن وہ موجود ہیں اور اپنی جیلوں میں گزاریں گے. ان میں اگر موٹے موٹے جو نام ہیں ذہن میں وہ لیے جائیں، پنجاب میں سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود رشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں. اسی طریقے سے بے شمار جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں. پھر آپ خیبر پختونخوا میں علی محمد خان ہیں اور شہریار افریدی ہیں. اگر کوئی نام رہ جائے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں. اور پھر جو بنیادی طور پہ میں بتا چکا ہوں کہ 10,000 سیاسی قیدی جیل میں ہیں اس عید کے موقع پہ. ہم کیا بھارت پہ کہ بنیادی انسانی حقوق ان کی ہم ہائی لائٹ کریں گے، ان کے خلاف آواز بلند کریں گے؟ کیا ہم فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بلند کریں گے؟ ہمارے تو اپنے ہی ملک میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر. انہوں نے کل حکم دیا ہے کہ جناب آپ جو گرفتار کیے گئے لوگ ہیں ان کو کم از کم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، انہیں پیاروں کے ساتھ رابطہ تو کروائیں کم از کم. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ان 24 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے. ابھی تک کوئی پریس ریلیز تو جاری نہیں کیا گیا. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی تھی، ابھی تک نہیں کیا گیا. جبکہ ہمارے حکمران یہ پاکستان کے اندر ظلم و ستم ہے اور عید کی چھٹیوں کے دوران بھی جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ ظلم جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ان کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گرائے جا رہے ہیں، تالے بندی کی جا رہی ہے، سیل کیے جا رہے ہیں ان کے فارم ہاؤس، ان کے کاروبار.
یہ سب کے سب اس کی سوشل میڈیا پہ تفصیل موجود ہے۔ یہ تو ہے پاکستان کے اندر کے حالات، اور ہمارے حکمران اس وقت بے شمار حکمران جو ہیں وہ ہمارے اس وقت فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں حرمین شریفین میں، اور اپنی عبادات میں مشغول ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اس جانب بھی دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، کہ اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا رہنما اصول دیے تھے، جن کی بنیاد پہ ایک حکمران کے کیا فرائض ہیں، ایک اقتدار اور اختیار رکھنے والے، اور ایک سپہ سالار، اور ایک عام شہری، اور میڈیا کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو نظر آئیں گی، سوشل ویلیوز نظر آئیں گی۔ بہرحال بہت ہی بدترین قسم کی صورتحال ہے، اور پہلے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی عائد کی گئی تھی، اب ٹی وی چینلز پہ دکھانے پہ آج ایک نئی اضافہ ہوا ہے۔ ہارون رشید صاحب کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل ٹاک شو ہے وہ بند کیا گیا ہے، اور پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ اب وہ نہیں آئیں گے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے۔ میڈیا پہ مکمل طور پہ قدغن ہے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور حکمران جو کچھ کہیں ان کو بس آپ وہی درست ہے، وہی سب کچھ تسلیم کر لیں، اس سے آگے کچھ نہ بولیں۔ تو جبکہ ملک کی سچویشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سچویشن ملک کی کیا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گر رہے ہیں، ایکسپورٹ ہماری مسلسل گر رہی ہے، ہماری جو شرح نمو ہے وہ 6% سے، جو عمران خان کا دور تھا 6% سے وہ 0.29 پہ آ چکی ہے، قرضوں کا حجم مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق پہ ہمیں وارن کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ پاک سوزوکی کمپنی کی جانب سے موٹر سائیکل گاڑیوں کے پلانٹ کی جو بندش کی گئی تھی وہ اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اور پہلے 22 جون سے 8 جولائی تک تھا، اب وہ 15 جولائی تک سوزوکی موٹرز نے کہا ہے کہ یہ بند رکھے جائیں گے ہم، اور اسٹاک ایکسچینج کو بھی انہوں نے خط لکھ کے بتا دیا ہے۔ جبکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کر رہے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں، بندر بانٹ کر رہے ہیں، اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے اقتدار میں کس کو کیا ملے گا۔ اسی طریقے سے بی این پی کے سردار اختر مینگل صاحب ہیں، وہ بدستور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بی این پی کے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے علیحدگی معاملات بھی ہم غور کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے مجموعی مسائل جو ہیں وفاقی حکومت اس میں بے جا مداخلت کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب چودھری اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اب وہ پریس کانفرنس بھی دکھانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، لطیف کھوسہ صاحب نے مشترکہ طور پہ یہ پریس کانفرنس کی، کیونکہ سردار لطیف کھوسہ پہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی، ان کے ڈرائیور زخمی ہو گئے تھے، اس کا ایک ملزم مبینہ طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ ملزم ہے محسن لمبا کے نام سے، کہ جی اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور چودھری اعتزاز احسن پہ بھی انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور وہ بھی سارا ڈال دیا گیا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ۔ یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، جتنے جرائم ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، یہ ہو رہا ہے۔ پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف کھوسہ میدان میں آئے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے واضح طور پہ کہا کہ یہ انتہائی بیہودہ اور شرمناک حرکت ہے۔ انہوں نے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کوئی مس لیڈ کر رہا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بھی معلومات مکمل طور پہ درست نہیں تھیں جو انہوں نے فرمائیں، اور نہ ہی آئینی اور قانونی اعتبار سے درست تھی، نہ ادروائز درست تھیں۔ لہٰذا انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جو ایک تو 9 مئی کے معاملے میں چیلنج کیا آئی جی پنجاب کو، پولیس کو، اور اسی طریقے سے سردار لطیف کھوسہ پہ جو ان کے گھر پہ حملہ ہوا اس پہ چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیں، اور فوجی عدالتوں کے معاملے میں بھی کہ آپ آئیں اور اوپن اس پہ بحث کر لیں، اور اس میں ہم واضح طور پہ بتا دیں گے کہ کیا غلط ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ فوجی عدالتوں میں کسی بھی صورت میں فوجی عدالتیں بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ آئین میں ترمیم نہ کر دی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ انہوں نے کہا کہ اس بات کا علم شہباز شریف کو بھی ہے، اعظم نذیر تارڑ کو بھی ہے، اور حکومت کے تمام وزراء کو اس بات کا ادراک موجود ہے کہ فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا، فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی بغیر ترمیم کے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر آرمی پبلک اسکول کے وقت اس میں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی، امینڈمنٹ کرنے کی، 21ویں ترمیم 2 سال کے لیے، پھر 2 سال کے لیے۔ لہٰذا وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ اور بھی انہوں نے چودھری اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ نے یہ بھی الزام مسترد کر دیا
جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو وہ جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کروایا گیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب یا ان کی جماعت ملوث ہے، تو انہوں نے اس بات کی بھی نفی کر دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ہمارا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اس لیے یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی صداقت ہے۔ جو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کچھ اور بھی انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جی، چودھری اعتزاز صاحب نے بھی، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی، انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ صاحب، تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور خواجہ آصف جو ہیں، یہ بھی ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، آئی جی کو بھی کرنا چاہیے، اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 9 مئی کو کیا ہوتا رہا، اور ان کی کوتاہی جو ہے وہ ان اتھارٹیز کو بھی کوتاہی میں یہ شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس واقعے کو کیسے نہیں روکا جا سکا۔ فوج ان کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ فوج ان کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، جو میں 5 نام بتائے ہیں، اور آرمی چیف کو جناب عاصم منیف صاحب کو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ وہ ضرور دھیان دیں، اور 9 مئی کو تفتیش انہوں نے کہا جی ہمیں دے دیں 9 مئی کی، اور چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ اس کی تفتیش ہمیں دے دیں، ہم بتا دیں گے کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا۔ اور نون اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اپنی پارٹی کے اندر کہتے رہتے ہیں، اور پارٹی نے ہمیں کوئی نہیں نکالا اور نہ ہی یہ نکال سکتے ہیں، ہم تو پرانے جو ہیں بانی ارکان میں سے ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا، اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی۔ لہٰذا ایک اور جو چودھری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی یہ شہداء کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، شہداء تو ہماری دل و جان ہے، وہ فوج پاکستان کے ہیں، وہ سول فورسز کے ہیں، سب وہ شہداء ہمارے دل و جان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ شہداء کا جو کے بارے میں زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا یہ تو پیدا ان کو سولین کرتے ہیں، ان کے والدین سولین ہوتے ہیں، تو یہ تو سولین خود اپنی اولادیں جو ہیں وہ فوج کے حوالے کرتے ہیں اور شہید کرواتے ہیں، تو اس لیے فوج اور ہم ایک ہیں، معاشرہ اور فوج ایک ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے اور ایسا نیریٹو نہیں بنانا چاہیے۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جی بغیر امینڈمنٹ کے فوجی عدالتیں لگ ہی نہیں سکتیں، لہٰذا یہ ایک بات ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ انہوں نے کہا، کھوسہ صاحب نے کہا کہ موجود ہے، فوٹیج موجود ہے ان کے پاس، اور وہ سیف سٹی کیمرے کے میں سارا کچھ محفوظ ہے، اگر حکومت کی نیت صاف ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ ان کو ہو گیا ہے نیازی فوبیا، اور ان کو پکڑنا چاہیے، اور ان کو پکڑ کے سہولت کاروں کو بھی پکڑنا چاہیے کہ جس طریقے سے آئی جی صاحب نے بےہودہ اور بھونڈے طریقے سے ایک پریس کانفرنس کروائی محسن لمبا کے نام سے کہ جناب وہ انہوں نے چودھری سردار لطیف کھوسہ کے گھر پہ فائرنگ کی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب فائرنگ ہوئی اس وقت ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی میرے پاس موجود تھے اور ہم ایک کیس تیار کر رہے تھے، لیکن اسی دوران فائرنگ ہوئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ۔ چودھری سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں کسی پر الزام عائد نہیں کر رہا، لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ کہ میں نے اس دن تقریر کی تھی، اور تقریر میں میں نے سخت موقف اختیار کیا تھا، یہ بات درست ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے فوجی عدالتوں سے متعلق، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کام کیا تھا 16 مئی کو، اور پھر ایف آئی آر بھی ان کی درج نہیں ہوئی، اور ایف آئی آر بھی پولیس کی مدعیت میں درج کر لی گئی۔ تو یہ پورے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے، فائرنگ ہوتی ہے یا کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سیاسی رہنماؤں پہ یا میڈیا کے لوگوں پہ تو ان کے ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے پولیس خود ہی مدعی بن جاتی ہے اور خود ہی ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے۔ شہید ارشد شریف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی ایف آئی آر جو حکومت سے متعلق ہو وہ نہیں کٹتی، اور سردار لطیف کھوسہ کی ایف آئی آر بھی اسی طریقے سے نہیں کٹی، ذلِ شاہ کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی نہیں کٹی، اور اس میں پھر رزاق جو ہائی کورٹ کے وکیل تھے ان کے قتل کا الزام بھی عمران خان صاحب پہ لگا دیا گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ایک طرف اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس ظلم و ستم میں ہم عید منا رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے پیارے جو ہیں
وہ اپنوں سے دور جیلوں میں قید ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جبکہ ہمارے حکمران اگلے اقتدار کی بندر بانٹ کر رہے ہیں اور الیکشن میں جانے کے بجائے پہلے رزلٹ تیار کیا جا رہا ہے اور دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی 2013 کی وکٹری خواہش، 2013 مسلم لیگ نواز کہتی ہے ہمیں 2013 کی وکٹری دیں، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں 2008 کی وکٹری دیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، دیکھتے ہیں آگے جا کے معاملات کہاں جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔